السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ ولو اننا، سورہ الانعام ابھی جاری ہے۔ انعام مویشی جانوروں کو کہتے ہیں، تو اس میں کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، ان کی تفصیلات ہیں۔ اور انعام اردو میں نعمت کو کہتے ہیں۔ حلال و حرام کی تفصیلات ہو تو منکرین کو، مشرکین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جھوٹے مفروضوں، باطل عقیدوں پر کاری ضرب لگتی ہے۔ اسی لیے جانوروں میں حلال و حرام کی تفصیلات سے پہلے منکرین کے لا یعنی مطالبات، اعتراضات کے جوابات دیے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس سامنے لا جمع کرتے تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان کے تمام مطالبات پورے کر دیں، جیسے فرشتوں کو نازل کرنا اور مردوں کا کلام کرنا، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر اللہ چاہے تو ضدی سے ضدی منکر کو بھی ایمان سے نواز سکتا ہے۔ جیسے بعد میں عرب کے بے شمار اناد رکھنے والے کافر بھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے، اور اس میں ایک قسم کی مسلمانوں کو خوشخبری بھی ہے کہ عنقریب یہ اپنی جہالت پر شرمندہ ہوں گے، تائب ہوں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین صرف جنات سے نہیں ہوتے بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں، جیسے فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں۔ خیر وہ تو نیکی اور تقوی میں انسان کی مثال فرشتے سے دی جاتی ہے، لیکن شیاطین حقیقت میں جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ عدوًا شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیطان، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی، یعنی بٹرنگ کے ساتھ گولڈ پلیٹڈ بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی ہوئی ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ان آیات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئیں جب کفار کہنے لگے مسلمان اپنا مارا ہوا جانور کھاتے ہیں اور اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں، خود چھری پھیریں تو حلال ہے، اگر جانور گر کے خود سے مر جائے قدرت کی طرف سے تو وہ حرام ہے۔ فرمایا کہ ایسی فریب کی باتیں شیطان کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو شبہات میں ڈالا جائے۔ عقل کا حکم نہیں، اللہ کا حکم چلے گا۔ تمت کلمت ربک، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں کلمہ اور کلمات سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی تمام خبریں، خواہ ان کا تعلق اللہ کی ذات و صفات سے ہو یا گزشتہ واقعات یا مستقبل کے وعدے اور حوادث، سب پورے طور پر سچے ہیں، اور جتنے احکام ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مشتمل ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم، اپ ڈیٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہیں۔ یہاں غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو عن سبیل اللہ سے ہٹ جائیں گے، اور جاہلوں کے تکوں کی کیا ویلیو ہے۔
دلیل کے مقابلے میں۔ ان ربک ہوا اعلم، بے شک تیرا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یعنی وہ حلال جانور جسے ذبح یا شکار کرتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ واللہ اکبر لیا جائے اسے کھاؤ، اور ایسا ذبیحہ کھانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری گائیڈنس دی، جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنی طرف سے کھانا، ضرورت جتنا کھانا، اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جانے بغیر یقیناً گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب ہی حد سے بڑھنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ خواہشات کی پیروی بادشاہ کو بھی غلام بنا دیتی ہے۔ خواہشات کا پجاری مشرک بن کر دنیا میں خواہشات کے گڑھے میں اور آخرت میں جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے، کیونکہ وہ رب کی نہیں نفس کی پوجا کرتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور اس کے چھپے کو بھی، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں عنقریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ یعنی حلال و حرام صرف کھانے کی چیزوں ہی میں نہیں بلکہ ہر ظاہر و باطن گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ظاہر گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جائیں جیسے چوری، زنا، اور چھپے گناہ وہ ہیں جن کے کرنے کا دل میں عزم ہو یا جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں جیسے کفر و شرک اور نفاق وغیرہ، یا اسی طرح جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پر واضح ہو وہ ظاہری گناہ، اور جس کا نقصان لوگوں سے چھپا ہو وہ باطنی گناہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ تم یقیناً مشرک ہو۔ یعنی جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لے سکے، یعنی وہ اپنی موت آپ مر گیا، مردار، وہ حرام ہے، اور اسی طرح جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے جائیں وہ بھی حرام ہے، اور جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی حرام۔ مگر جب مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بھول جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ نے اس امت سے خطا اور نسیان معاف کر دیا ہے۔ اومن کان میتا، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا، یعنی ایلیٹ اپر کلاس ہمیشہ سے جرائم پیشہ رہی ہے، الا ماشاء اللہ، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ سو کالڈ مہذب ایجوکیٹڈ امیر طبقہ جرائم کا ارتکاب کرے؟ وہ اس لیے کہ لوگ اپنے اوپر والوں کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ امتحان بنا دیا ہے کہ وہ تو گئے برباد ہوئے، تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ مشہور ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی ہم پر وحی نازل ہو یا ہمیں قرآن ہاتھوں میں ملے۔ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے، یعنی نبوت و رسالت محض وہابی چیز ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبوت کی امانت اس کے سپرد کرتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نعمت کسے عطا کرنی ہے، مکہ کے یتیم کو یا مکہ اور طائف کے کسی متکبر سردار کو۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور بہت سخت عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے۔ تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔
یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں گمراہ شخص کے سینے کی تنگی کی مثال اس شخص سے دی ہے کہ جو بلندی پہ چڑھتے ہوئے سینے کی گھٹن کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اعجاز قرآنی میں سے ہے۔ قرآن میں یہ اس وقت بتا دیا گیا جب سائنس کا علم بھی نہیں تھا۔ اب میڈیکل ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنا اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہے، اور یہی مثال قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ لہم دار السلام، ہوم آف پیس۔ جنت کا نام دار السلام ہے کیونکہ وہ ہر عیب، آفت، غم سے پاک ہے۔ جنت میں ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ مومنوں کا آپس میں تحیتہم فیہا سلام، اور فرشتوں کا جنتیوں کو یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، اور رب رحیم کی طرف سے بھی سلام۔ اللہ السلام جنتیوں کو سلام پیش کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اسی لیے جنت کا نام ہی دار السلام ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ یا اللہ ان مبارک گھڑیوں میں اس مبارک کلام کے صدقے ہمیں بھی اس سلامتی کے گھر میں داخل کرنا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کی جماعت، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ النار مثواکم، پیچھے جرم کیا ہے؟ آگ کن کا ٹھکانہ ہے؟ جو کسی جن سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے یا قید کر کے اس سے کوئی مقصد حاصل کرے، اس شخص اور جن دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مگر جو اللہ چاہے، یعنی اگر دوزخ کا عذاب دائمی ہے تو اس کے چاہنے سے ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بناتے ہیں اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے، اس لیے کہ بے شک تیرا رب کبھی بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور تیرا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب ہی ہر طرح بے پرواہ کمال رحمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اس نے جنوں، آدمیوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں میں اتاری ہے۔ وہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم کرتے ہیں، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ نے اٹھا رکھی ہیں جو اپنے بندوں پر قیامت کے دن کرے گا۔ جس کو جزا دے گا تو اس کے کام سے بڑھ کے دے گا، اور جس کو سزا دے گا تو اس پر زیادتی نہیں کرے گا، اور جس کے لیے جتنا چاہے گا معاف کر دے گا۔ اِن یشأ یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جانشین بنا دے جسے چاہے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور آنے والی ہے، اور تم کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں۔ کہہ دے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تو تم عنقریب جان لوگے وہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوتا ہے۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں میں سے پیدا کی ہے ایک حصہ مقرر کیا،
بس انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو ان کے شرکاء کے لیے ہے سو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے سو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کی اعتقادی اور عملی حماقتوں اور جہالتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہے کہ جب تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورہ انعام کی آیت 130 سے 140 تک پڑھ لو۔ اب یہاں سے ان کی ان جہالتوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وہ اپنی کھیتی اور چوپاؤں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے، یعنی مہمان نوازی، صلہ رحمی اور اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کے لیے مقرر کرتے، اور ایک حصہ اپنے داتاؤں، مشکل کشاؤں، ان کی شکلوں پر بنائے ہوئے بتوں، پروہتوں اور کاہنوں کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو اللہ کے حصے میں سے، یعنی مہمان نوازی، صلہ رحمی والے کاموں میں سے نکال کر بتوں کی نظر و نیازوں میں ڈال دیتے، اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ کا حصہ کم پڑ جاتا، یعنی صلہ رحمی، مہمان نوازی میں کچھ اور ضرورت ہوتی، پیسے کم پڑ جاتے، تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج کل بعض مسلمان اللہ کا فرض زکوٰۃ اور عشر نہیں نکالیں گے، مگر اپنے فوت شدہ داتاؤں اور غریب نوازوں کی نیاز میں کبھی ناغہ نہیں آنے دیں گے، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اگر اس میں کمی ہو گئی، نیاز نہ گئی، 11ویں نہ دی، تو جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ ختم ہو جائے گا، بلکہ خون آنا شروع ہو جائے گا۔ نام اس کا ایصال ثواب رکھیں گے، مگر ایصال ثواب تو اللہ کے نام پر صدقہ کرنے سے ہوتا ہے، نہ کہ بزرگوں کی قبروں پر چڑھاوے چڑھا کر۔ اور اگر اللہ ہی کو خوش کرنا ہو تو غیر اللہ کی نظر و نیاز کے بجائے عشر اور زکوٰۃ نکالیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا، تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین خلط ملط کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس چھوڑو انہیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ مشرکوں کی ایک اور جہالت بتائی جا رہی ہے کہ اپنے شریکوں کو، جھوٹے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوتار کے طور پر اپنے پہلے بچے یا بعض بچوں کو ان کے قبروں پر، آستانوں پر، مزاروں پر، درباروں پر جا کر ذبح کراتے، ان کی گردنوں پر تلوار پھیر دیتے، چھرا پھیر دیتے۔ مگر اب تو حالت اس سے بھی بدتر ہے۔ ذبح تو نہیں کیا جاتا، مگر روز مارا جاتا ہے، تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً ہر مزار دربار پہ، اسپیشلی پاکستان کے شہر گجرات میں، لوگ اپنے پہلے بچے کو دربار کے لیے اس طرح وقف کرتے ہیں کہ سروں پر سٹیل کیپ چڑھاتے ہیں جس سے سر چھوٹے رہتے ہیں، بچہ ہمیشہ کے لیے ذہنی معذور بن جاتا ہے، اور وہ یہ سب اپنے عاملوں، بابوں، جاہل پیروں کے کہنے پہ کرتے ہیں، اور بچوں کو بھکاری اور مجاور بناتے ہیں، اور انہیں دولے شاہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ انسانیت پر کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، اور انہوں نے کہا یہ چپائے اور کھیتی ممنوع ہیں، یعنی پیروں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ چھوڑا ہوا، وقف شدہ، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں کھائے گا جسے ہم چاہیں گے۔ ان کے خیال کے مطابق اور کچھ چپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں، اور کچھ چپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ ان قریب وہ انہیں اس کی جزا دے گا جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اگر ان کی مثالوں کی بات کریں تو پہلے بحیرہ، سائبہ، حام، اور اب مختلف گدھا، گھوڑا، کتا، گائے، ذوالجناح کو دیکھ لیں۔ اسی طرح پھلوں میں سے بعض سیب کہ فلاں کا دیا ہوا، فلاں کا کھایا ہوا، جو کھائے گی حاملہ ہو جائے گی، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں۔ مختلف نعمتیں اپنے اوپر خود حرام کر دی جاتی ہیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، سواری میں، اور انہیں متبرک سمجھا جاتا ہے۔ کیا کہیں سورہ الانعام میں حلال اور حرام کی تفصیل میں آپ کو ان کا نام یا تفصیل مل رہی ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ جو کچھ یہ اپنی طرف سے ایسے کر رہے ہیں سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور انہوں نے کہا جو ان چوپاؤں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام کیا ہوا ہے، یعنی جو اس جانور کا بچہ ہوگا وہ مرد کھائیں گے اور عورتیں نہیں کھائیں گی، اور اگر وہ مردہ ہو، یعنی جانور کا بچہ مردہ پیدا ہو،
تو وہ سب اس میں شریک ہیں، یعنی پھر عورتیں مرد سب کھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کافر اور مشرک کی سوچ کتنی گھٹیا ہے کہ اگر مردہ جانور پیدا ہو تو سب کھا لیں، لیکن اگر زندہ ہو تو صرف مرد کھائیں۔ یقیناً سب سے زیادہ ظالم مشرک اور کافر ہیں۔ یہ صرف انسانیت کے ہی نہیں بلکہ نسوانیت کے بھی دشمن ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب وہ انہیں ان کے کہنے کی جزا دے گا، بے شک وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے۔ اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو، اور حد سے نہ گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ مال میں اللہ کا سب سے بڑا حق زکوٰۃ اور عشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بارش، چشموں اور نہروں سے سیراب ہونے والی ہر فصل میں عشر یعنی 10 من میں سے 1 من، اور پانی کھینچ کر سیراب کی جانے والی ہر فصل میں نصف العشر یعنی 20 من میں سے 1 من ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کسی فصل کو مستثنا قرار نہیں دیا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور شپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے مثلاً اونٹ اور بیل، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے پیدا کیے مثلاً بھیڑ اور بکری۔ کھاؤ اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 ازواج، 8 قسمیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مشرکوں نے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریوں میں سے بعض مخصوص جانور حرام کیے ہوئے تھے، اور بعض کے صرف بچے، اور بعض کو صرف مردوں پر اور بعض کو صرف عورتوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کی دلیل کا مطالبہ کیا کہ اگر کوئی عقلی نقلی کوئی دلیل ہے تو بتاؤ، پھر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ وَمِنَ الْإِبِلِ 2، اور اونٹوں میں سے 2 اور گایوں میں سے 2۔ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قُلْ لَا أَجِدُ، کہہ دے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت ہو، کہ بے شک وہ گندگی ہے، یا نافرمانی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے حلال حرام کے فلسفے بخوبی بآسانی سمجھا دیے۔ لوگ اپنی لگائی ہوئی یا اغیار کی، یورپ کی پابندیوں کو قبول کر لیتے ہیں، انہیں آزادی لگتی ہے، مگر اللہ کی آسانی کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کی غلامی بہتر ہے یورپ کی آزادی سے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، سوائے اس کے کہ جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ جیسے اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے حرام چند ایک اور حلال وسیع کر دیا، ایسا ہی یہودیوں پر تھا، مگر انہوں نے اس میں افراط و تفرید کی، تو بطور سزا اللہ نے ان پر حلال میں سے بھی بہت ساروں کو حرام کر دیا، جس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ نعمت کو زوال کیوں آتا ہے؟ نافرمانیوں کی وجہ سے۔ کئی چیزیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے، سہولیات، مواقع، رشتے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، پھر اللہ چھین لیتا ہے۔ چھیننے پر بھی اگر ہوش آ جائے تو جو پہلی بار دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔
فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک بناتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے، یعنی اپنے کیے کا الزام دوسروں پر اور اللہ پر۔ یعنی اللہ چاہتا تو مزار نہ ہوتے، دربار نہ ہوتے، شرک نہ ہوتا، لوگ یوں عید میلاد نہ مناتے۔ یاد رکھیں، گناہ کا ہونا گناہ کو جائز نہیں کر دیتا، حرام کا ارتکاب اسے حلال نہیں بنا دیتا۔ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم یہ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو پھر حرام کرتے، یہ تو پہلے سے ہی سب جائز ہیں اور اچھی ہیں۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکالو؟ تو تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، اور تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہو، یعنی تکے لگاتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دے پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، سو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا، مگر اس نے جبر نہیں چاہا بلکہ انسان کو آزادی دی، پھر جو اچھا کرے گا بدلہ پائے گا، جو برا کرے گا سزا پائے گا۔ قل ہلم شہداءکم، کہہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو شہادت دیں کہ واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو ان کے ساتھ شہادت مت دے، اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چل جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ کہہ دے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ باتیں صرف پرانے دور کے لیے نہیں ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو آج یہ خرابیاں پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ اس وقت مسلم حکومتیں مختلف بہانوں سے فیملی پلاننگ کے نام پر برتھ کنٹرول، مس کیریجز، ایک منظم طریقے سے قتل اولاد کا جرم بڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ہم زیادہ آبادی کی خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ کفر کا کلمہ ہے۔ خوراک کا بندوبست تو اللہ کے ذمے ہے، بلکہ ان حکمرانوں کا تمام عیش ان مفلسوں کی محنت ہی کا نتیجہ ہے جن کی خوراک کے وہ ذمہ دار بن رہے ہیں۔ ہر بچے کو اللہ نے کھانے کے لیے ایک منہ اور کمانے کے لیے 2 ہاتھ دے کر بھیجا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے، زمین کے خزانوں کے منہ کھلتے جاتے ہیں۔ غور کریں تو انسان کا منہ کھانے والا چھوٹا ہے اور زمین کا منہ نکلنے والا بڑا ہے۔ کمی ہے تو بس عقل کی۔ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ یاد رہے کہ یتیم صرف وہی نہیں کہ جس کا بچپن میں باپ فوت ہو جائے، بلکہ تمام کمزور، بے بس، نچلا طبقہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہر کمزور کے مال کو کھانا حرام ہے، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یعنی ان کو بزنس، تجارت وغیرہ میں شامل کرنا، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائیں، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ صدیوں پہلے نازل ہونے والی آیات بعین ہی موجودہ حرام کاریوں، خرابیوں پر جھنجھوڑتی نظر آتی ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے،
تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان 2 گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ یا یہ کہو کہ اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ بس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنارہ کرے۔ ان قریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کرتے ہیں برے عذاب کی جزا دیں گے، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کرتے تھے۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے؟ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ کہہ دے انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے، تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، یعنی ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ ہی ان کا حساب لے گا، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ شخصیت پرستی فرقہ بازی کی بنیاد ہے۔ جتنے جتنے امام، پیر، فقیر، مرشد زیادہ بنتے جا رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک حنفی فقہ کے 70 فرقے تو آپ کو مل ہی جائیں گے۔ شخصیت پرستی فرقہ بازی کی بنیاد ہے، اور پھر اللہ نے فرقوں کے لیبل کی بنا پر نہیں بلکہ سنت کو پہنچنے کی بنا پر ہی بخشنا ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ یہ منیمم ہے، کیونکہ واللہ یضاعف لمن یشاء ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر کرے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے اسی پر 1 پوری نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اللہ اس کے لیے 1 ہی برائی لکھتا ہے، یا اللہ عز و جل اسے بھی مٹا دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں ہلاک نہیں ہوتا مگر جو سرے سے ہلاک ہی ہونے والا ہو، یعنی توبہ تک نہ کرے، احساس تک نہ ہو، اور حرام پر موت ہو۔ قل اننی ہدانی ربی، کہہ دے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت، جو ایک ہی طرف کا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ قل ان صلاتی، کہہ دے بے شک میری نماز، اور اس میں تمام جانی عبادات شامل ہیں، ونسکی، اور میری قربانی، اس میں تمام مالی عبادات شامل ہیں، ومحیایا، اور میری زندگی یعنی ہر آغاز، ومماتی، اور میری موت یعنی ہر انتہا، آغاز سے انتہا تک، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ غور کریں تو یہ نبیوں کو پڑھایا گیا سبق ہے۔ قل یعنی آپ کی جانی، مالی، ابتدائی، انتہائی تمام تر عبادات اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ اپنے پہلوں، بڑوں، بزرگوں کے لیے۔ لیکن یہاں امت میں یہ خرابی پتہ نہیں کیسے آ جاتی ہے، اور کیسے کیسے ہر شہر میں بے شمار مختار بنا لیتے ہیں۔ کہہ دے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ اٹھائے گی۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ یعنی اللہ نے مختلف بنایا تو یہ بھی امتحان ہے، دولت، صورت، طاقت، صلاحیت، صورت، کسی کو کسی میں تو کسی کو دوسرے میں گھٹایا اور بڑھایا، تو یہ تمہارے رب کا امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ،
تاکہ اپنی دی ہوئی نعمتوں میں تمہارا امتحان لے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ توحید اور آخرت کے اس بات کے ساتھ سورت مکمل ہوئی۔ سورۃ الاعراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں اہل مکہ اور باقی مشرکین کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اخروی مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، ایک عظیم کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، تو تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، یعنی لوگوں کے ریئیکشنز کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا، کیونکہ آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اتبعوا، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ دین کا ہر مسئلہ ما انزل الیک یعنی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر کوئی بات قرآن و حدیث میں صریح الفاظ میں نہ ملے تو کسی آیت یا حدیث میں اس کی طرف اشارہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کسی بھی بڑے عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کسی ایک کو ہی آنکھیں بند کر کے سب کچھ مان لینا یہ غلط ہوگا، جس سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم رہے عوام، ہمیں کیا پتہ، ہم تو عالموں سے پوچھتے ہیں، وہ جیسے گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر عالم بھی کسی امام کی بات کرتا ہے اور قرآن حدیث کی بات کو چھوڑ دیتا ہے تو واضح ہے کہ وہ بھی من دونہ اولیاء کے پیچھے ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ اپنے مسئلے کو قرآن و حدیث کے ترازو میں تول سکیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا جب کہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظالم تھے، تو یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے، اور اس دن وزن حق ہے، ترازو لگے گا۔ پھر وہ شخص کہ اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہے، اور یاد رہے کہ اللہ کے ہاں ترازو مقدار کو دیکھ کے نہیں، معیار کو دیکھ کے ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص کہ اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اشکالات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو باتیں پرانی ہو گئیں، منہ سے نکلا ہوا ہو گیا، وہ کیسے تولا جائے گا؟ تو اب جدید سائنس نے دنیا میں ہی یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ہوا میں تحلیل ہو جانے والی آوازوں اور اعمال کا سارا نقشہ اور ختم ہونے والی چیزوں کا وزن، سب کچھ انسان کے ہاتھوں ظاہر ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، آواز کو، ہوا کو، سب کو تولا جا سکتا ہے، بلکہ سپیڈ تک بتا دی جاتی ہے۔ سائنس کہے تو مانو، عقل کہے تو سمجھ آئے، لیکن اللہ اور اس کا رسول کہے تو بات نہ سمجھ آئے۔ قَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، بہت کم تم شکر کرتے ہو، کھاتے کسی کا ہو، گاتے کسی اور کا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا۔ فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا پھر اس سے اتر جا، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں سے ہے۔ اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔
پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں طرفوں سے اور ان کے بائیں طرفوں سے آؤں گا، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ شیطان نے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں اپنے وار کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں بعین ہی یہی الفاظ ملتے ہیں کہ انہی راستوں سے اللہ میری حفاظت کر۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اگر آپ اس پوری دعا کو دیکھیں تو صبح و شام کے اذکار میں یہ پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، آخر تک۔ قال اخرج منہا، فرمایا اس سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھروں گا۔ وَيَا آدم، اور اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، بس دونوں کھاؤ جس سے چاہو اور اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ یہاں میں مسٹر غامدی کے نظریے کا ضرور رد چاہوں گی، جو کہتے ہیں کہ یہ الشجرہ کوئی شاجرہ نہیں بلکہ یہ شہوت کا درخت تھا، اور اس شہوت میں آدم اور حوا مبتلا ہو گئے۔ یعنی واضح طور پر اس نے یہ کہا کہ آدم اور حوا کو زوجین کے تعلق سے منع کیا گیا، وہ انہوں نے کر ڈالا، تو اس بنا پر ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ اس نے جنت میں رہنے کا بھی اور الشجرہ کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ جب واضح قرآنی لفظ موجود ہو تو تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی اور آیت یا حدیث اس کی صراحت نہ کرے۔ جب ایسا نہیں ہے تو کوئی شخص نئے فرقے کی بنیاد ڈالنے کے لیے، اپنی جھوٹی علمی دھاک بٹھانے کے لیے قرآن میں اس طرح تحریف کا حق نہیں رکھتا۔ عوام کو آگاہ رہنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا۔ اب دیکھیں تو شیطان کا ٹارگٹ ہی کسی طرح کپڑے اتروانا ہے۔ برہنہ نیم برہنہ لباس انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے، اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں سے بار بار قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں سے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ضرورت کے بہت زیادہ قسمیں کھانے سے کوئی سچا نہیں ہو جاتا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا۔ پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں جنت کے پتوں سے لے لے کر اپنے اوپر چپکانے لگے، اور دونوں کو ان کے رب نے آواز دی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا اور تم دونوں سے نہیں کہا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے سے آدم اور حوا علیہم السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا نام دیکھا، اس کے وسیلے کا صدقہ دیا، تو یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی اسی دعا کا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے یہ کلمات رب تعالیٰ سے سیکھے تھے اور انہی کلمات سے توبہ قبول ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، بلکہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا اتر جاؤ، تمہارا باز باز کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانہ اور کچھ زندگی کا سامان ہے۔ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت بھی، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے،
یعنی جسم پر لباس ہو، آنکھوں میں بھی حیا ہو، دل میں بھی رب کا خوف ہو۔ بعض کہتے ہیں جی صرف آنکھوں کا حیا ضروری ہے۔ یہ وہی کپڑوں سے آری، لباس سے آری شیطان کے ساتھی ہیں۔ کھانا کھانے اور کپڑا پہننے پر مختلف دعائیں ہیں جن کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ابو داؤد کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے تو کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ آپ نے فرمایا اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جو کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے بھی سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یعنی ایسے دشمن سے بہت محتاط اور چکنا رہنے کی ضرورت ہے جو ہمیں دیکھے مگر ہم اسے نہ دیکھ سکیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنات کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، یہ بات غلط ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کے دیکھے جانے کے شواہد موجود ہیں، اور یہ بات عام طور پر ہے کہ یوزلی وہ چھپ کر ہی وار کرتے ہیں، سامنے نہیں آتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کہہ دے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط، کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ سب سے بڑا انصاف اللہ کی توحید ہے، اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ دل کی ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قل من حرم، تو کہہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں۔ مختلف صوفی راہب قسم کے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ کہہ دے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی ہیں جبکہ قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ کہہ دے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ ظاہری اور باطنی گناہوں سے پناہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من الحرم واعوذ بک من البخل وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں ماننے سے تکبر کیا وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ملے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے جو انہیں قبض کریں گے تو کہیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر شہادت دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے۔ قَالَ ادْخُلُوا، اللہ فرمائے گا ان جماعتوں کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی،
یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت سے کہے گی، پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری تو نہ ہوئی، یعنی اگر ہم بدکار تھے تو تم کون سا بہتر تھے، تو عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کمایا کرتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی ناممکن۔ اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا اور ان کے اوپر کے لحاف ہوں گے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتے۔ یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ جنتیوں کا نغمہ ہے، انعام کا کریڈٹ اصل معطی کو دینا، اور وہ اس وقت یہ اعتراف کریں گے کہ یہاں تک اللہ ہم تیرے کرم سے پہنچے۔ دنیا میں جو اپنی نعمتوں پر کہتے ہیں، کبھی نبیوں کبھی ولیوں کے نام کے ساتھ، کہ اے مولا آقا تیرے کرم سے بات اب تک بنی ہوئی ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے۔ لقد جاءت، بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پا لیا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے وہ وعدہ سچا پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے۔ اسی سے سورت کا نام الاعراف ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان دیوار کی بلندیاں ہیں، جہاں ٹھہرنے والوں کو ایک طرف جنتی اور دوسری طرف جہنمی لوگ نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ نیکیوں میں ان کے داخلے کے لیے اسباب کم ہوں گے اور گناہوں میں کچھ رعایت ہوگی، تو اس بنا پر انہیں درمیان میں کچھ دیر کے لیے روکا جائے گا۔ اور اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، اور وہ جنت والوں کو آوازیں دیں گے کہ تم پر سلام ہے۔ وہ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، وہ طمع رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر۔ اور ان بلندیوں والے کچھ مردوں کو آوازیں دیں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ جو تم بڑے بنتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، وہ جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا۔ اب دیکھیں کہ دین کا لفظ ہے، انہوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا، یعنی سیریسلی نہ لیا، جب چاہا کیا جب چاہا نہ کیا، اور پھر اپنے طریقے سے جیسے چاہا کیا۔ اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے۔ بھولنا اللہ کی شان نہیں ہے، یہ بطور سزا بیان کیا جا رہا ہے۔ ما کان ربک نسیا، جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر خوب کھول کر بیان کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اس کے انجام کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اس کا انجام آ پہنچے گا؟ تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے بھلا دیا تھا کہیں گے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہمیں واپس بھیجا جائے تو ہم اس کے برخلاف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔
بلا شبہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ یہ 2 آیات ادعو اور ولا تفسدوا، اس میں 4 احکام ہیں۔ پہلا یہ کہ دعا عاجزی سے، گڑ گڑا کر اور خشوع سے ہونی چاہیے، اور دعا تنہائی میں کرنا مستحب اور بہتر ہے، کیونکہ اس سے ریا کو راستہ نہیں ملتا اور اخلاص میں خلل نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ حد سے بڑھنا اللہ کو کسی صورت پسند نہیں، اس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا کسی پر ظلم کرنا اور ایسی چیز کی دعا کرنا جو ناممکن ہو، مثلا میں ہمیشہ زندہ رہوں، یا اسی طرح دعا کرتے ہوئے زور لگا کر چیخنا، چلانا، بہت اونچا اونچا مانگنا، یہ سب زیادتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر بعض صحابہ کی اونچی اونچی آوازیں سنی، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لوگو اپنے آپ پر نرمی کرو، یعنی ذرا آہستہ پکارو، کیونکہ تم کسی گنگے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے پکار رہے ہو وہ سننے والا اور قریب بھی ہے۔ زمین میں فساد سے منع کیا، یعنی ایک طرف دعائیں مانگ رہے ہیں، دوسری طرف کام الٹ ہیں، پھر کیسے دعائیں قبول ہوں؟ اور چوتھا یہ کہ دعا کرتے وقت خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ دعا کسی طمع اور خوف کے بغیر محض رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جنت کو جلا دوں، جہنم کو بجھا دوں، تاکہ لوگ کسی خوف اور طمع کے بغیر اللہ کو یاد کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ بس اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، پھر خواہ مجھے جنت میں بھیجے یا جہنم میں۔ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت کی دعا مانگتے اور جہنم سے پناہ مانگتے، اور پھر یدعون ربہم خوفا و طمعا، اسی کا تو حکم ہے کہ اس کو خوف اور طمع کے ساتھ مانگو، خوف بھی ہونا چاہیے اور طمع بھی ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی کھیتی ناقص کے سوا نہیں نکلتی۔ یہ مومن اور کافر و منافق کی مثال ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مومنوں کے لیے بہار ہے اور کافر و منافق کے لیے خزاں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ بارش سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، زمین کو سیراب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المجد۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، بے شک ہم یقیناً تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، اور لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر ایک عظیم الشان نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہا، بے شک ہم یقیناً تجھے بہت بڑی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں،
اور بے شک ہم یقیناً تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، اور لیکن میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر عظیم الشان نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس کی دھمکی تو ہمیں دیتا ہے وہ ہم پر لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے بھاری عذاب اور غضب آ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی؟ تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی عظیم رحمت سے نجات دی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے کسی برے طریقے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو مکانوں کی صورت میں تراشتے ہو، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جو کمزور گنے جاتے تھے، ان میں سے انہیں کہا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم جو کچھ دے کر اسے بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے اس کے منکر ہیں۔ تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے، اور انہوں نے کہا اے صالح، لے آ ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو رسولوں سے ہے۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، اور لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک زبردست بارش، بس دیکھ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، بس ماپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ دھمکاتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو ہر اس شخص کو جو اس پر ایمان لائے، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم بہت کم تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔